سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے، سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت بھی دیکھیں اور وسعت قلبی بھی دیکھیں۔ آپ کو پتا ہے یہ معراج کا واقعہ کیوں ہوا؟ پتا ہے آپ؟ میں وہی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت قلبی دیکھیں آپ، کہ جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا دعوت دینے کا طائف کے اندر، کہ بھئی وہاں جا کر دعوت دی جائے۔ اور مکہ سے طائف 80 کلومیٹر دور کے فاصلے پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے، پیدل گئے، اور کسی ساتھی کو بھی ساتھ نہیں لیا، اکیلے گئے۔ حالانکہ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے اندر داخل تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے اندر داخل تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام اسلام کے اندر داخل تھے، لیکن کسی کو لے کر نہیں گئے، اکیلے گئے۔ اور دعوت دینے کے لیے 3 بڑے سرداروں کا انتخاب کیا۔ جب وہاں طائف کے اندر پہنچے ہیں، عرب کی گھٹی کے اندر مہمان نوازی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے مقام پر پہنچے اور دعوت دیے سرداروں کو، تو سارے سرداروں نے انکار کر دیا، اور مہمان نوازی جو گھٹی تھی ان کی، وہ مہمان نوازی بھی نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جتنا جلدی ممکن ہو اس علاقے کو چھوڑ دو، آپ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ مسئلہ ہوگا آپ کے لیے۔ بات تو یہ کر رہے ہیں، وہاں پر شرارتی لڑکوں کو پیچھے بھی لگا رہے ہیں کہ بھائی ان کو یہاں سے مزہ چکھا کر بھیجو، کیونکہ یہ ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی کا سفر کرنے لگے تو کچھ لڑکے پیچھے لگ گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کی بارش کی ان کے اوپر، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، خون مبارک بہنے لگے، اور جو پاؤں مبارک تھے وہ بھی جم گئے۔ دیکھو سمجھنا بات، یہ دین کتنا قیمتی دین ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک بہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خون مبارک سے اس دین کو سینچا ہے، یہ سمجھ لینا، اس کی کتنی وقت ہو، کیا حیثیت ہو۔ پھر ایک یہودی کے باغ کے اندر پناہ لی، اور تھوڑی دیر رکے کہ وہاں پر ایک یہودی کے باغ کے اندر جو کام کرنے والا خادم عداس رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو، تو اس نے اپنے مالک سے بولا بھائی میں اس کو کچھ انگوروں کا تحفہ دے دوں، یا اس مالک نے بولا جاؤ ان کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، کچھ انگوروں کا تحفہ تو ان کی خدمت میں پیش کر دو تاکہ یہ انگور کھا کر کچھ اپنے اندر طاقت بحال کرے۔ اب جب وہ آیا ہے انگور لے کر، دھو کر، صاف کر کے، بات کرنے کا انداز دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، تم کون ہو؟ فرمایا میں تو یہاں پر کام کرتا ہوں۔ کس علاقے کے؟ بھائی میں نینوا کا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے کے ہو؟ فرمایا آپ یونس علیہ السلام کو کسے جانتے ہیں؟
فرمایا میرا بھائی ہے وہ، میں نبی ہوں وہ بھی نبی ہے، تو میں کیسے نہیں جانوں گا اپنے بھائی یونس علیہ السلام کو؟ یونس علیہ السلام کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، نینوا کہاں، مکہ کہاں، طائف کہاں، اس لیے فوراً ہی مان گیا بھائی یہ کوئی ہے ہستی، اس لیے فوراً ہی بولا بھائی مجھے تو کلمہ پڑھائیں آپ، مجھے تو کلمہ پڑھائیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ماحول کے اندر بھی جب پورا جسم چھلنی ہے، خون مبارک نکل کر پاؤں جوتوں کے اندر جم گیا اور پاؤں بھی اس کے اندر جم گئے اور زخموں سے چور ہیں، اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ ایک ایک شخص کو اللہ کے قریب کرنا کتنا محبوب تھا یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملانا کتنا محبوب تھا یہ بتانا چاہتا ہوں، کہ کسی طریقے سے جو تعلق مخلوق کا کٹ گیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، وہ کسی طریقے سے جڑ جائے، قریب آ جائیں۔ اس وقت بھی وہ دعوت دے رہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے پھر اس کے بعد دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے نا دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو یہ پہاڑ دونوں ملا دیے جائیں جنہوں نے آپ کو تنگ کیا، ستایا، پریشان کیا، ان کو ان پہاڑوں کے بیچ میں کچل دیا جائے۔ اب وہ فرشتے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ چلو یہ ایمان نہیں لائیں تو ان کے اولاد ہوگی وہ ایمان لے کر آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد بات کی، دیکھو جملے کیا ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اے ہے عجیب جملے بتا رہا ہوں، محبت والے، عشق والے جملے، کہ اگر میرے پاس کوئی میرا یار ہوتا، اپنا دکھڑا اس کو سناتا، اپنا غم اس کو سناتا، اس کے پاس بیٹھ کر تھوڑا سا رو لیتا، وہ میرے غم کو سن رہا ہوتا، مجھے تسلی دے رہا ہوتا۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اے نبی فکر نہیں کریں، فکر نہیں کریں، آپ کا یار میں ہوں، آپ کا دلدار میں ہوں، اور آپ سے یاری نبھانے کے لیے آپ کو عرش پر بلانا والا ہوں۔ آپ سے یاری نبھانے کے لیے، دلداری نبھانے کے لیے آپ کو عرش پر بلانے والا، مجھے سنانا اپنا دکھڑا، مجھے سنانا اپنا غم، میں سنوں گا آپ سے اور تسلی بھی دوں گا اور پھر عنایت کی بارش بھی کروں گا، ایسے نہیں۔ اور سارے انبیاء علیہ السلام آپ کا استقبال بھی کریں گے۔ کن جانے آپ دکھڑا سنانے کے لیے اللہ تعالی کی ذات نے بلایا کیسے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا یہاں سے یہ جو گڑھا ہے نا، گڑھا یہاں سے لے کر اس ناف تک شاک کیا گیا، کاٹا گیا، چیرا گیا، پھر میرے دل کو نکالا گیا، ایک برتن لایا گیا، اس کے اندر ایمان بھرا ہوا تھا، اس ایمان کو میرے قلب کے اندر منتقل کیا گیا، ڈالا گیا ہے، دھویا گیا ہے، آب زمزم سے میرے قلب اطہر کو دھویا گیا ہے۔ ایک نقطے کی بات ہے نا، آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں سے جاری ہوا ہے، نکلنے والا، اور اسماعیل علیہ السلام کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہے۔ یہاں والد کا رتبہ بھی بتا دیا کہ جو
اسماعیل علیہ السلام جو آپ کے والد ہیں، ان کی ایڑیوں سے جو پانی نکلا تھا نا، اس پانی سے آپ کے قلب اطہر کو دھویا جا رہا ہے. اور جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر رتبہ بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کہ بھائی والد کتنا بھی محترم کیوں نہ ہو، ادب والد کا ایک جگہ ہے، لیکن اگر بچہ علم و فضل کے اندر اعلیٰ ہو تو امامت کا حق اس کا ہی ہوتا ہے. امامت کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھائی، اور سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ معراج کے اوپر لے کر گئے تو براق ایک جانور ہے جو خچر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، گدھے سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، گھوڑے نما شکل ہوتی ہے اس کی، شاید نہیں دیکھا ہو کسی نے ابھی تک، لیکن شکل اس کی گھوڑے نما ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا گیا، اس پر لے جایا گیا. کہاں تک؟ اسرا کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو. کہاں تک لے جایا گیا؟ اب بعض لوگ اس سفر کا انکار کرتے، انکار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی بہت سارے جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے انکار کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ مرتد ہو گئے. یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں، اور کرنے کے اندر جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ان کی بات کی کتنی تصدیق کرتے ہیں اور اپنی عقل کی کتنی تصدیق کرتے ہیں. تو جو ماننے والے ہوں گے وہ تو اپنی عقل کا انکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کر دیں گے، اپنے مشاہدات، اپنے تجربات کا انکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کر دیں گے کہ بھائی نہیں، ہو چکا ہے، ایسا ہوگا نہیں، ہو چکا ہے. اور یہ خبر سب سے پہلے دی کس سے ہو جائے گی یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. دیکھو عجیب نکتے ہیں، عجیب نکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے. یہ جو کنڈی ہے نا، کنڈی حدیث کے اندر آتا ہے، یہ کنڈی ابھی ہل ہی رہی تھی، آپ کا معراج کا سفر ہو گیا تھا. سمجھ؟ جو کنڈی ہم کھولنے کے لیے ہلاتے ہیں نا، تھوڑی دیر تک وہ ہلتی ہے نا، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کر آ گئے تو وہ ہل رہی تھی کنڈی، ویسے ہی کنڈی ہل رہی تھی. تو آپ سوچو تو صحیح، ٹائم کہاں رک گیا تھا، کدھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جا کر روک دیا تھا ٹائم کو، اور معراج کا سفر ہو بھی گیا. مجھے سمجھنا پڑے گا کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ کوئی سائنس پروف کرے تو مجھے اس کے پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اور شخص پروف کرے تو بھائی ہمیں اس کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، اور تواتر کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ارشادات موجود ہیں. بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کلام کافی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرما دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے معراج کی رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اتنے قریب کر لیا. یہ قاب قوسین کہتے ہیں، علماء حضرات فرماتے ہیں ایسے تیر نہیں ہوتے تھے
پہلے دور کے اندر جب صلح ہو جاتی تھی تو تیروں کو ایسے ملا دیا کرتے تھے کہ بھائی اب تیر نہیں چلیں گے، سیز فائر ہو گیا. آج کے دور میں سیز فائر کہتے ہیں کہ بھائی اب سیز فائر ہو گیا، اب یہ تیر نہیں چلیں گے، ایسے ملا دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے تم تیروں کو اس طریقے سے ملاتے ہو نا، میں اور میرا محبوب اس طریقے سے ملے. پھر فرمایا بھائی یہ تو میں نے ایسے ہی بتایا تھا، اس سے بھی زیادہ قریب تھے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ. پھر فرمایا او ادنا، بھائی اس سے بھی زیادہ قریب تھے. اب بتاؤ کیا ہوگا، سوچو تو صحیح، کیا معراج ہوگی. اور ایک ٹرمز ہوتی ہے معراج کی رات کے اندر، ہمارے بزرگان دین ہی فرمایا کرتے اعیاہما. کیا یہ الف عین یا الف ہا میم الف، یہ ہے اعیاہما. دوبارہ بتاتا ہوں، الف عین یا الف ہا میم الف. ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب ہے کہ پہلے آسمان پر دیکھو، آسمان کا دروازہ ایسے نہیں کھول دیا جاتا، یہ یاد رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہیں، فرشتے جبرائیل علیہ السلام بھی ایسے نہیں جا سکتے آسمان پر. دروازہ بجایا، فرمایا کون؟ بولا جبرائیل. یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ حالانکہ فرشتوں کو معلوم ہوگا، لیکن ایک قانون ہے نا، پوچھتے ہیں، ہم بھی پوچھتے ہیں کون. صحیح ہے نا؟ حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے یہ گھنٹی کس نے بجائی ہے، کون ہے، ایسے کون بجاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ قانون جو اللہ تعالیٰ کے ذات نے آسمان میں طے کیا ہوا ہے. فرمایا کون؟ فرمایا بھائی میں جبرائیل. دروازہ کھولو. یہ کون ہے؟ بولے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بولا لانے کو؟ فرمایا ہاں، ان کی طرف سے ہی آیا ہے یہ حکم. حالانکہ ان تک پہنچ گیا ہوگا پہلے سے ہی حکم، لیکن پوچھنا تو تھا نا، قانون بتانا تھا. پوچھا دروازہ کھولو، تو دروازہ کھولا گیا. بولا کیا ہی مبارک ہستی کو لے کر آئے، کیا ہی مبارک ہستی کو اللہ نے بلایا ہے. مرحبا، خوش آمدید. یہ فرشتے یہ فرشتے فرما رہے. دروازہ کھولا، تو دروازہ کھولنے کے اندر یہ جو آیا ہوا میں نے بولا نا، الف آیا نا اس کے اندر. پہلے آسمان کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، صحیح ہے نا؟ دوسرے آسمان کے اوپر عین ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر پانچویں آسمان کے اوپر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ یاد کرنے کے لیے کہ آپ کو یاد رہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے اوپر کس کس نبی سے ہوئی ہے. تو یہ ٹرم جو ہے نا، یہ علماء حضرات نے نکالی ہے تاکہ علماء عوام کے لیے آسانی رہے کہ بھئی ساتویں آسمان میں، پہلے آسمان میں، اور دوسرے آسمان میں، تیسرے آسمان میں، چوتھے آسمان میں کس کس نبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات. اچھا، اب وہاں ملاقات کے بعد جو مقصد معراج کا تھا کہ بھئی کیا تھا مقصد، کہ تجھے میرے دین کے پھیلانے میں اتنا ستایا گیا ہے، تو نے یہ جو بات کی نا، آ جانا میں تجھ سے بات کروں گا، تو مجھ سے بات کر، اپنا غلہ میرے سامنے رکھ،
میں تجھے تسلی دوں گا، پہلے تو یہاں پر تو آ، میں تجھے تسلی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے استقبال کیا ہے، دیکھو یہ تکوین کا کام ہے، تکوینی معاملہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، میری پرواز ختم ہو چکی ہے، اس سے آگے ممنوع علاقہ آ گیا ہے۔ کون سا علاقہ آ گیا؟ ممنوع علاقہ آ گیا ہے، اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہاں پر گئے ہیں، تنہا وہاں پر گئے، اور اگر لے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ ہے، اللہ لے کر گئے ہیں، اللہ لے کر، اللہ نے ان کا استقبال کیا، استقبال کر کر لے کر گئے۔ تو لہذا عرش کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ ہم جو التحیات پڑھتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ سارا معراج ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب یہ سلام عباد اللہ الصالحین تک بھی ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سامنے اپنے پاس بٹھایا ہے، قریب بٹھایا ہے۔ قریب بٹھا کر کیا باتیں ہوئی ہیں راز و نیاز کی، یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کے ذات نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹائٹل دیا ہے، عبد کا۔ معراج کی رات میں ایک ٹائٹل ملا ہے بندگی کا، کہ بندگی کے اندر میرا بندہ فنا ہو گیا ہے۔ سمجھ کے میری بات کو؟ یہ ٹائٹل سب سے بڑا ٹائٹل ہے عبد کا، اور اسی ٹائٹل کے لیے میں اور آپ دنیا کے اندر آئے، بھیجے گئے کہ جاؤ اسی ٹائٹل کو جیتنا ہے، اور اس ٹائٹل کو جیتنے کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھنا، ان کی زندگی کو سامنے رکھنا، ان کی حیات طیبہ کو سامنے رکھنا، اور ان کی حیات طیبہ کو سامنے رکھ کر ان جیسے بننے کی کوشش کرنا، ان کے طریقے پر چل کر ان جیسے طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ ٹائٹل میں تمہیں بھی عطا کروں۔